ایک بچہ بایو میں بالکل ویک ہوتا ہے اور دوسرا بایو میں ٹاپ کر رہا ہوتا ہے. ایک بچے کو بایو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جبکہ دوسرا جو ہوتا ہے اس کو بہترین سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ایک بچے کو کمپیوٹر میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اور دوسرا بچہ تو کہتا ہے یار کمپیوٹر بڑا بورنگ سبجیکٹ ہے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انڈیکیٹ ہے قدرت کی طرف سے کہ آپ کو ہم نے کس مقصد کے لیے بنایا. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ہم نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا. ہر چیز ایک مقصد لے کے آئی ہے. تاکہ ایک پتا بھی ہے نا, پتا بھی ایک مقصد کے تحت آیا ہے. بغیر مقصد کے پتے کو بھی پیدا نہیں کیا گیا, کیونکہ جب اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کلوروفل کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کلوروفل کی کمی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہر چیز کی بقا ہے, ہر چیز زندہ بھی رہتی ہے اور وقت کے مطابق اس کی فنا بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز کو بقا ہے, وہ ہوگا آپ کا اپنا علم, وہ جو آپ پازیٹیوٹی معاشرے کے لیے پیدا کر کے جائیں گے. دین تیسرا ہے جی آپ کا پیشن. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا کون سا پیشن ہے؟ ایک بندہ ہے وہ اپنی زندگی میں مقصد بناتا ہے کہ میں آئی ٹی میں جانا ہے, اور دوسرا بندہ ہے اس کو والدین کہتے ہیں کہ آئی ٹی کا بڑا آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگ آن لائن پیسے کما رہے ہیں, میرا دل بھی کرتا ہے میرا پتر بھی آن لائن پیسے کمائے. ہم کہتے ہیں یار ابا ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے, کمپیوٹر لے کے دیں, میں بھی کرتا ہوں شروع. اب ابھی نے کمپیوٹر لے کے دے دیا, ہمارے پاس کمپیوٹر بھی آ گیا. اب وہ جو بندہ پیشن کے ساتھ شروع ہوا تھا, کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ شروع ہوا تھا, وہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے. اور یہ جو پتر کو لے کے دیا تھا یہ کہتا ہے یار ساری رات تو کرتے رہیں گے, چل ایک مووی آج دیکھ لیتے ہیں. اس نے مووی چلائی, ہو گیا شروع. پہلی رات ایک مووی دیکھی, دوسری رات یار رات والی تو بڑی لاجواب تھی, چل کوئی ایک اور دیکھ لیتے ہیں. اب اس نے ہر رات اس طرح سے کرنا شروع کر دیا. وجہ قصور اس کا نہیں ہے, قصور اس چیز کا ہے کہ اس کا پیشن نہیں تھا, اس کو چیز تھما دی گئی, اس کو قدر نہیں تھی, اس کو چیز تھما دی گئی اور اس نے اس کی ناقدری کرنی تھی, اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو کہ آپ سامنے موجود تھا. جب پیشن کسی بھی کام میں آپ کا نہیں ہوگا تو پھر آپ اس میں ڈنڈی ماریں گے, آپ اس میں خود کو دھوکہ دیں گے, آپ اس میں شارٹ کٹ پالیسی اپنائیں گے. حالانکہ کامیابی کسی شارٹ کٹ پالیسی کا نام نہیں ہے. دنیا میں کوئی نظریہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس نے رگڑے نہیں کھائے. اگر ہم رگڑے کی مثال دیں تو آپ جا کے آج ایک نیا شوز لے لیں, شوز کو لینے کے بعد جا کے اپنی الماری میں سجا کے رکھ دیں, روزانہ جائیں اسے خوبصورت صفا کریں, اگین رکھ دیں, روزانہ جائیں صفا کریں, اگین رکھ دیں. کیا سال کے بعد وہ خراب ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے روزانہ اس کی کیئر کی ہوگی, آپ نے اس کو رگڑے دلوائے نہیں ہیں. جبکہ ہم نے جو جوتی پہنی ہوئی ہے یہ 6 ماہ بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے. چلیں باٹا کی ہوئی تو 1.5 سال چل جائے گی, 2 سال چل جائے گی, اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ ایکسپائر. کیوں ہو جائے گی؟ کہ اس کو رگڑے پڑے ہیں. اس نے ہمارا جو پیشن کے مطابق وہ ہماری زمین میں آئی ہے, ہم نے اس سے کام لیا ہے. اسی طرح جو انسان ہوتا ہے جس کا کوئی پیشن ہوتا ہے, اس میں جیسے ہی رگڑے کھاتا ہے اس میں اس کی چاشنی آتی ہے.